اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم دریچے دل کے وار رکھنا گھٹا رحمت کی چھائی ہے نہ سو جانا چمن والو شب میلاد آئی ہے وہ شب جس نے زمانے کی نگاہ میں روشنی ڈالی سوغاتیں نور کی پھر سے تمہارے پاس لائی ہے وہ شب جس سے ہوئے ایران کے آتش کدے ٹھنڈے اسی کی چشمے تر نے آگ دوزخ کی بجھائی ہے تصور پختہ کر لیجئے نگاہ میں طیبہ بھر لیجئے یہیں بیٹھے سفر کیجئے لو قسمت جگمگائی ہے نہ جانے کس کے نغموں نے زباں پہ رس کو گھولا ہے یہ کس کے کیف سے ایمان کی دنیا مسکرائی ہے نہیں تجھ کو اے آصف نعت گوئی کا پتہ کوئی رضا کے سوز سے خالی تیری نغمہ سرائی ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمیں ایک بار پھر ربیع النور ماہ ربیع الاول شریف کے منور معطر مقدس مطہر لمحات میسر ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ عید میلاد منانے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور ہماری گفتگو کا موضوع ہے بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی عظمتیں کئی وجوہ سے ہیں۔ سب سے بڑا تو یہ اعزاز ہے اس دن کا کہ وہ رسول دنیا میں رونق افروز ہوئے جن جیسا نبیوں رسولوں میں اور کوئی نبی یا رسول نہیں ہے۔ کوئی دوسرا انبیاء کرام علیہم السلام کی لسٹ میں کوئی نام کوئی رسول جو سارے ہی عظمت اور رفعت والے ہیں ان میں کوئی ایسے نہیں سرکار کے علاوہ جنہیں خاتم النبیین کہا گیا ہو، جنہیں رحمت للعالمین کہا گیا ہو اور جنہیں سید المرسلین قرار دیا گیا ہو۔ اس بنیاد پر اس میں آگے ہزاروں وجوہات ہیں عظمت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیوں عظیم ہے اور کس لیے پھر سب سے بڑھ کر اس جشن ولادت کا اہتمام کیا جاتا۔ دوسری جہت یہ ہے یعنی آپ آئے تو کیا لے کر آئے، یعنی آنے والے اللہ کی طرف سے نبی رسول علیہم الصلاۃ والسلام نبوت و رسالت کا تاج پہن کے آنے والے وہ کچھ لے کے نہیں آئے جو 12 ربیع الاول شریف کو آنے والے لے کر آئے ہیں۔ یقیناً ہر نبی ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیب سے پاک تھے، بہت عظمتوں والے تھے، اللہ کا پیغام ان کے پاس تھا، لیکن انہیں جو انسانیت کے لیے دیا گیا وہ محدود وقت کے لیے تھا۔ اس کے بعد پھر نئی نبوت کا زمانہ، پھر نئے نبی کی آمد، ایسا سلسلہ موجود رہا۔ انہوں نے رب کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی نبھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن سبق تو انہوں نے اتنا ہی پڑھانا تھا جتنا رب نے ڈیوٹی لگائی تھی، اور وہ بطریق احسن انہوں نے پڑھایا۔ وہ سبق یا تو ایک دیہات کے لیے تھا یا ایک صوبے یا ایک ملک کے لیے تھا اور ایک زمانے کے لیے تھا۔ ایک زمانے کے انسانوں کی مشکلات کا حل ان کے پاس موجود تھا۔ ان کا پیغام اور ان کی ڈیوٹی قیامت تک راہوں کو روشن کرنا نہیں تھا، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہمارے بعد اور نبی آنے والے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، اس لحاظ سے بھی سرکار کی آمد جیسی کسی کی آمد نہیں ہے کہ آپ ساری کتابوں سے جامع کتاب لے کر آئے، ساری شریعتوں سے جامع شریعت لے کر آئے، کسی ایک صدی دو صدی کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے لے کر آئے، اور ہر طرح کا نظام زندگی، نظام بندگی اور سارے مذاہب سے جامع مذہب لے کر اسلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ تو پہلی جو جہت ہے اس میں بھی ہزاروں آگے جہتیں ہیں کہ جو آئے ان جیسا عظمت والا اور کوئی نہیں آیا، اور پھر جو لائے
ایسے پیغام جیسا کوئی پیغام بھی نہیں لایا۔ تو اس بنیاد پر دوسری جہت میں بھی آگے ہزاروں حکمتیں ہیں اور ہزاروں اس کے شعبات۔ اسلام کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس نے پہلی ساری شریعتوں کو منسوخ کیا، اور جو لوگوں کی گھڑے ہوئے ضابطے تھے ان کو تو بطریق اولا منسوخ کر دیا۔ جو پہلے الہامی کتابوں کے دعوے دار تھے ان شریعتوں کو بھی منسوخ کر دیا، چونکہ تورات، زبور، انجیل، ان سب کے اندر حد درجہ کی تبدیلی ہو چکی تھی سرکار کے آنے سے پہلے ہی۔ اس وقت جو لوگوں کے پاس تھیں، نہ تورات تھی، نہ انجیل تھی، کچھ سچ تھا اور باقی جو آیات انہوں نے فروخت کر دی تھیں اس کی جگہ اپنے گھڑی ہوئی چیزیں تھیں۔ تو اس شریعت نے وہ سچی جو شریعت اصل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان میں سے جو اس وقت کے لحاظ سے رب کا پیغام تھا اور آگے منسوخ تھا، سچی باتوں میں اسے بھی منسوخ کیا اور کچھ باتیں برقرار بھی رکھیں، اور جو گھڑی ہوئی ساری چیزیں تھیں ان کو ویسے ہی باطل قرار دے دیا۔ تو اس لحاظ سے ایک بہت بڑا انقلاب جو کائنات کے اندر رونما ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالیقین بانی اسلام ہیں اور آپ اسلام لے کر آئے ہیں، جن کی شریعتیں منسوخ ہوئیں اور جن کے کلمے منسوخ ہوئے کہ اب یہ کلمہ نہیں چلے گا، اب وہ چلے گا جس نے ہمیشہ چلنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ اسلام کی حقانیت، عالمگیریت، جامعیت، اکملیت اور سارے محاسن اور جو اس کی خوبیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس سے دشمنی بھی وہ ہوگی جو کسی اور دین سے نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے تو سارے ادیان کو معطل کیا ہے، اور جب تک یہ نہ کہیں کہ صرف اسلام ہی دین حق ہے، باقی کوئی نہیں، اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ جو باقی کو بھی حق مانے اور اسلام کو بھی، تو اس نے تو اسلام کو حق مانا ہی نہیں۔ اسلام نے تو باقی سب کینسل کیے، رب نے کینسل کر دیے۔ تو اس بنیاد پر جن جن کے دین کینسل ہوئے، اگر وہ اپنے پیغمبروں پر سچا ایمان رکھتے ہوتے تو ان کا اپنے انبیاء علیہ السلام کی طرف سے ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے تو پھر تم نے ہمارا نہیں کلمہ پڑھنا، پھر ان کا کلمہ پڑھنا۔ اس بنیاد پر پھر وہ لوگ جو اس کیٹاگری کے تھے، انہوں نے تو سرکار کی آمد کا استقبال کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام کو قبول کر لیا، حسد، بغض، یہ سب کچھ چھوڑا، اور پھر اللہ نے ان کو درجہ بھی بڑھا دیا۔ ڈبل ایمان کا درجہ رب نے ان کو دے دیا۔ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے کہ کن کن لوگوں کا ایمان ڈبل ہے۔ ان میں سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا اس کا ایمان ڈبل ہے۔ کیوں؟ فرما آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا تھا، پھر مجھ پہ بھی ایمان لے آیا، اسے ڈبل ایمان کی شان بخشی گئی۔ اور اگر کسی نے ہٹ دھرمی کی
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھا تو پھر ڈبل کافر ہوا۔ کیوں کہ جب سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا تو پھر اپنے نبی کا بھی باغی ہو گیا، جو اس کا دعویٰ تھا کہ میں تو ان کا امتی ہوں۔ ان پر ایمان بھی ایمان نہ رہا، چونکہ اس ایمان کی شرط تھی سرکار پر ایمان لانا۔ تو جب وہ اب سرکار پر ایمان نہیں لایا تو پھر ڈبل کافر بن گیا۔ اب سنگل کافر کی بھی شرارتیں بڑی ہوتی ہیں تو ڈبل کی کتنی زیادہ ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان میں تھے کچھ تھے مشرکین مکہ اور کچھ تھے اس وقت کے یہود و نصارہ۔ مشرکین مکہ کی جو دشمنی تھی حد درجے کی دشمنی تھی، کیا کیا اذیت ان کمینوں نے پہنچائی اور کتنا صبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کتنی استقامت، کہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات بھی کیے۔ مشرکین مکہ، بدر، احد، خندق، حنین، یہ اسی حجاز کے علاقے کے اندر، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کا کفر سنگل تھا، اور یہود و نصارہ جو سرکار کے سامنے اکڑ گئے کہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھنا، ان کا کفر ڈبل تھا۔ اور سننے ابی داؤد میں حدیث شریف ہے کہ جب حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا شہید ہو گیا تو جاءت متنقبہ، اب بیٹا شہید ہوا ہو، ماں کے بڑے جذبات عجیب قسم کے ہوتے ہیں، وہ آئیں تو بڑا پردہ کیا ہوا تھا۔ متنقبہ کا مطلب پورا حجاب موجود تھا، آج والا نقاب مراد نہیں۔ تو صحابہ حیران ہوئے کہ دیکھو اس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا تو پھر بھی اس نے کتنا پردہ کیا ہوا ہے، یعنی نہ بال کھلے ہیں نہ کوئی اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے ابھی اور پھر بھی تم سن کے بھی اس طرح پردہ کیے ہوئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ شہید بیٹا ہوا ہے، میری حیا کی شہادت تو نہیں ہوئی۔ تو ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پڑھا ہے اس دین پر ہم ہر حالت میں عمل کرتی ہیں۔ اب انہوں نے ہمارے آقا علیہ السلام سے سوال کیا کہ میرا بیٹا جو شہید ہو گیا ہے، تو مطلب تھا دل کا سکون کے صحیح رستے میں صحیح طرح شہید ہوا ہے نا، تو محبوب بتاؤ میرے بیٹے کو کیا ملے گا، یعنی تاکہ میرا غم غلط ہو جائے کہ میرا بیٹا تو بڑے منصب پہ فائز ہو گیا ہے۔ یہ سیاستہ میں سنن ابی داؤد میں حدیث شریف ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اِنَّ لِبْنِكِ اجرا شہیدین، تو بڑی قسمت والی ہے، تیرے بیٹے کو رب نے 2 شہادتیں دی ہیں۔ ایک شہادت بھی بڑا درجہ ہے، تیرے بیٹے کو 2 شہادتیں ملی ہیں۔ اب وہ چونکہ بڑا تحقیقی مزاج تھا صحابیات کا، اس پر اکتفا نہیں کیا کہ چلو بڑی شان 2 شہادتیں مل گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جان ایک نکلی ہے، شہادتیں 2 کیسے بن گئی ہیں؟ بیٹا تو میرا ایک شہید ہوا، تو شہادت ایک بندے کی ایک ہی شہادت ہوتی ہے، تو انہیں 2 شہادتوں کا درجہ کیسے ملا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کی، فرمایا شہادت کا جو درجہ بنتا ہے نا وہ مخالف کو دیکھ کے بنتا ہے، کہ بندہ شہید ہوا ہے تو کسے مارنے نکلا تھا، وہ چھوٹا سا دشمن تھا اسلام کا یا بہت بڑا تھا؟ تو چھوٹے کو مارتے ہوئے فوت ہوگا تو سنگل شہادت ہے، اور کسی بڑے دشمن کو مارنے کے لیے گیا تھا شہید خود ہو گیا ہے تو پھر ڈبل شہادت ہے۔ یعنی یہ سب کچھ مقابل کو دیکھ کے
میرٹ بنتا ہے شہید کا. آپ کو پتا ہے نا، غازی تو کئی ہیں مگر جس نے گورنرشپ کے منصب پہ بیٹھے ہوئے گستاخ کو مارا پھر اس کا ایک اپنا ہی مقام تھا، اور دنیا نے 60 لاکھ افراد ان کے جنازے میں کھڑے دیکھے. اب فرات کیوں دو شہیدوں کا ثواب تیرے بیٹے کو کیوں ملا؟ فرمایا لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ. تیرا بیٹا کوئی مکہ کے مشرکوں کے خلاف لڑتا ہوا شہید نہیں ہوا، یہ کرسچن اور نصارہ یہود کے خلاف لڑتا ہوا جنگ روم میں شہید ہوا، نصارہ کے خلاف. تو نصارہ کافر ڈبل ہے تو تیرا بیٹا شہید ڈبل ہے. یہ وجہ بیان کی کہ لِأَنَّهُ قَاتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ، کہ تیرے بیٹے کو اہل کتاب نے شہید کیا ہے، اور وہ ایمان لائے تو ایمان ڈبل اور نہ لائے تو پھر کفر ڈبل. اب یہ دین اسلام جو 12 ربیع الاول شریف کو آیا، اس کے لحاظ سے پوری تاریخ میں دشمنی ہر طرف سے جو گھڑے ہوئے دین تھے پورے کے پورے انہوں نے بھی دشمنی کرنی ہے کہ یہ اسلام تو ہمارے بالکل خلاف آ گیا ہے، ہماری نہیں چلنے دے گا. اور جو الہامی دین تھے اور آگے لوگوں نے بدل لیے ہوئے تھے یا پھر سرکار کے آنے سے ویسے ہی کینسل ہو چکے تھے، انہوں نے بھی دشمنی کرنی ہے. تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے پھر سارے دشمنوں کی دشمنی سامنے رکھ کر قرآن میں مطلقاً کفار سے دوستی کرنے سے منع کر دیا، اور پھر کفار میں سے بطور خاص نام لے کر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، یہ بطور خاص یہ بھی ذکر آ گیا. آج ہم جو خصوصی طور پر گفتگو کر رہے ہیں، ایک تو پورے ملک میں آج ہم یوم شہدائے ختم نبوت منا رہے ہیں. وہ عظیم مجاہد جنہوں نے گزشتہ سال 6 ربیع الاول شریف کو جو کل کا دن تھا فیض آباد کے مقام پر ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، ہم ان کو بھولے نہیں. گزشتہ رات میں فیض آباد مقام شہادت پر فاتحہ کے لیے بھی گیا، اور گزشتہ رات پھر کانفرنس تھی راولپنڈی میں گڑھی حبیب اللہ مانسیرا مظفر آباد، پھر رات یعنی پنڈی کر کے کانفرنس صبح یہاں پہنچا ہوں. تو پورے ملک میں آج ہم ان شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا خون دے کر ایک نئی داستان عشق رسول علیہ السلام رقم کی ہے. ان کے درجات کی بلندی کی دعاؤں کی ہم نے اپیل کی کہ خطباء جمعہ کے موقع پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کریں اور ان کی بلندی درجات کی دعا بھی کریں. اور سال گزرنے کے باوجود ان کی اب تک کوئی قابل ذکر FIR بھی نہیں کٹی، 0 سے آگے کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو دن دہاڑے ربیع الاول شریف میں جن پر امن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گولیاں چلا کر انہیں موت کی نیند سلایا گیا، ان بھیڑیوں کو شکنجے میں لایا جائے. اس لحاظ سے یوم شہداء ختم نبوت آج منایا جا رہا ہے. اور ساتھ یہود و نصارہ سے دوستی کے لحاظ سے جس طرح کہ تحریک انصاف کی ایک عورت آسمہ حدید نے اسمبلی میں تقریر کر دی کہ یہود سے دوستی کا کوئی رستہ نکالا جائے، یہود سے دوستی ہونی چاہیے. اس پر میرا کلپ ہے، اس میں کفریات، اس نے کئی کفریات کا ارتکاب کیا کہ مسلمان نماز کے اندر تو یہود کے لیے دعا مانگتے ہیں
آل ابراہیم میں اس نے ان کو شامل کر کے، تو بعد میں دشمنی کرتے ہیں. یہ دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے. تو عجیب صورتحال ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہودیت کے ترانے، اور پھر جو جناب سپیکر ہیں وہ پھر صرف جناب سپیکر ہیں، بیٹھ کے سارا لا رہے ہیں. سپیکر تو اتنا پڑھا ہوا ہونا چاہیے کہ جب کوئی کفر بکے تو فوراً اس کو روکے کہ یہ تم قرآن سے ٹکرا رہے ہو. یہ ایوان ہمارا تو قرآن کی تعلیم کی روشنی میں بنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بنانا. رب روک رہا ہے، اور ادھر ہماری پارلیمنٹ میں اس کے لحاظ سے تقریریں کی جا رہی ہیں کہ دوست بنا لو، ان کو دوست بنا لو. اور ساتھ ستم بلائے ستم یہ ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگ علم کے ذریعے سے شیطانی نیٹ ورک کا حصہ بنتے ہیں. ان میں سے ایک شخص کا نام جاوید غامدی ہے، جسے ہم نے اس زمانے میں چپ کرایا تھا جب ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ بک بک کرتا تھا. تو ہم نے 9 جنوری 2011 کو 4.5 گھنٹے مقالہ پیش کیا تھا. 295C کی دلیلیں دی تھی. وہ کہتا تھا نہ قرآن میں ہے کہ گستاخ کی سزا موت ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فقہ میں ہے، یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے. یعنی یہ وہ یورپ کی بولی بولتا تھا پاکستان کے چینلوں میں بیٹھ کر. تو اللہ کا فضل ہے جب ہم نے اس کو دبایا تو اس وقت سے اب تک وہ خاموش ہوا اور ملائیشیا میں چلا گیا. اب اس کا رات کو میں نے پھر ایک کلپ سنا اسی بات میں کہ یہود سے دوستی کرنی چاہیے. یعنی کیسے شیطانوں سے وہ اپنا کام نکلواتے ہیں. کہتا ہے اصل یہ مولویوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں قرآن کا، یہ جاہل لوگ ہیں. یہود سے دوستی کرنی چاہیے. اب یک وقت یہ تحریک اٹھ بیٹھی ہے کہ یہود سے دوستی کرنی چاہیے، یہود سے دوستی کرنی چاہیے. ابھی تو قرآن سینوں میں بھی ہے اور زمین پر موجود ہے، ابھی قرآن اٹھا نہیں. تو وہ یہ موقف پیش کر رہا تھا کہ یہ جو آیت ہے نا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اس سے صرف اس زمانے کے یہودی مراد تھے. دیکھو شیطان کیسے چالیں سکھاتا ہے. اب یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ قرآن میں ہے نہیں. قرآن میں واضح ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. تو اس نے کہا کہ اصل میں جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے یہود و نصارہ کو چونکہ بار بار سمجھایا گیا تھا اور وہ پھر بھی نہیں مانے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ انہیں دوست نہ بناؤ. آج والے جو ہیں ان کے بارے میں نہیں، یعنی یہ اس کے بقول بڑے ستھرے ہیں، بڑے پاک ہیں، ان سے دوستی سے نہیں روکا گیا، صرف ان سے دوستی سے روکا گیا تھا. اب دیکھیں برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا. یورپ کا دھواں، مستشرقین اورینٹلسٹ کی وارداتیں، یہود و نصارہ کے حملے، قادیانیوں جیسے ان کے کئی ایجنٹ، مسلسل 12 ربیع الاول شریف کو روشنی جو ظاہر ہوئی اس کے خلاف سارے حملے کر رہے ہیں. تو ہمیں ایک تو یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہوئے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کتنے دشمنوں کے بیچ زندگی گزار رہے ہیں. اور اتنے دشمنوں میں جو ہو وہ اگر سو جائے تو پھر کیسے زندہ رہے گا. اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں 80-90 سے زائد دشمنوں کے بیچ میں ہوں، ہر ایک نے اپنی توپیں لگائی ہوئی ہیں مجھ پر. تو اگر کسی طرف سے بھی یہ بے خبر ہو جائے گا اور کسی حملے سے بھی بے خبر ہو جائے گا تو پھر کیسے
ایمانی زندگی بسر کر سکے گا۔ حیوانی زندگی ایمان سے ہٹ کر پھر تو انہی کا فرد بن جائے گا، دشمن جو ہے معاذ اللہ ان کے ساتھ مل کر، لیکن اپنے دین پہ ڈٹ کر رہنے کے لیے اسے پھر کس قدر بیدار رہنا اور کس قدر باطل سے لڑنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اب انہی دنوں میں وہ جو اسود انسی ہے، اس وقت کا اسود انسی، جس کمینے نے اپنا نام احمدی سا بتایا ہوا ہے، جو کذاب ملعون کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں معاذ اللہ، اور کہتا ہے یہ کہنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ جہالت ہے۔ تو اس طرح یعنی مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو آخری دین والے ہیں، جو آخری امت ہیں، جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اگر وہ سمجھے کہ ہمارا مشن تو صرف یہ جو ہے وہ کاشتکاری کرنا ہے یا دکانداری کرنا ہے یا ملازمت کرنا ہے، بیوی بچے کا پیٹ پالنا ہے، بس یہ زندگی ہے، تو پھر دین حق کا سپاہی کون بنے گا؟ پھر اس آخری دین کی جنگ کون لڑے گا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد ہے، جس بنیاد پر ہم جشن عید میلاد مناتے ہیں، اس مقصد کے تحفظ کے لحاظ سے کردار کون ادا کرے گا؟ تو اتنے دشمنوں میں گھرے ہوئے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر بھی ہونا چاہیے، اس کا ذہن کھلا ہونا چاہیے، اس کو ہوش ہونی چاہیے کہ زمانہ کیا ہے، حالات کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، کون کون ہمارے خلاف کل ہلا رہے کہ شجر اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے شروع ہو چکا ہے، کون کون سفینہ اسلام کے پیندے میں سوراخ کر رہا ہے۔ یہ بالکل حالات سے بے خبر ہو کر کسی مراقبے میں چلا جائے تو یہ کیسے اس دین کے تحفظ کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے ربیع الاول شریف کے ان لمحات میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہمیں پھر ایک عہد جدید کی ضرورت ہے، ایک عزم نو کی ضرورت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیوں پہلے جو روشنی آپ لے کر آئے تھے، جس سے ہمارے دل بھی منور ہیں، ہم اس روشنی پر حملہ کرنے والے ہر اندھیرے کا مقابلہ کریں گے اور ہر اندھیرے کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور جس طرح کا بھی کوئی حملہ کرتا ہے اسی جہت پر ہم اپنی صلاحیتوں کے ساتھ حتی المقدور انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ اب اس سلسلہ میں ایک تو ہے نا کوئی امت کا فیصلہ تھا اور آج اس کے خلاف کوئی بولنا شروع ہو گیا ہے، غلطی تو وہ بھی بڑی ہے، اجماع امت کی چیلنج کر دینا۔ جو واضح لفظ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں تو اس کے خلاف بیماری یہ ہے لوگوں کو کہ تجھے جب دین کا پتہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید میں رب نے کس سے دوستی کا حکم دیا ہے، کس سے روکا ہے، تو تمہاری مجبوری کیا ہے کہ تم یہ مسئلے بیان کرو پارلیمنٹ کے اندر؟ اور اگر پتہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پیچھے سے تجھے تیار کیا گیا ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کر کے فضا ہموار کرو۔ ابھی تو وہ اسرائیل کے طیارے کا کہ اسلام آباد میں آیا، کیا ہوا، نہیں آیا، وہ صورتحال ساری گمبھیر ہے، اور عمران خان خود جو یہود کا داماد ہے، خربوزے کا جو پہرے دار گیدڑ بٹھایا گیا ہے، اس کے لحاظ سے بہت خطرات ہیں، اور پھر آگے یہ جو روزانہ کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب وہ ملعون جو اسود انسی ہے اس وقت کا، حکومت کیا اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، اداروں کو کیا خبر نہیں کہ اتنا وہ کفریات بک رہا ہے؟ تو پاکستان کے اندر کیا ایسا کوئی ادارہ نہیں جو اس کا کھوج لگائے یا کم از کم اس کی بک بک کو بند تو کرے؟ ان کی ساری قوتیں ہمارے لیے ہیں کہ ہم اگر کسی جھوٹے فیصلے کو مسترد کریں تو جلالی میڈیا بند کر دیا جائے،
پھر ہم نئے سرے سے بنائیں تو پریس کانفرنس کے دوران پھر بند کر دیا جائے، ہمارے پیج بلاک کر دیے جائیں۔ اگر یہ ہماری آواز دبانے کے لیے اتنا کر سکتے ہیں جو کہ کرنا جائز نہیں، تو جہاں کرنا چاہیے وہاں ان کی قوتیں کدھر ہیں، وہاں ان کی صلاحیتیں کدھر ہیں؟ سائبر کرائم کے لحاظ سے جہاں کرائم ہیں کہ ایک بندہ ملعون بیٹھ کے کہتا ہے میں نبی بول رہا ہوں، میں نبی ہوں، یہ ہے وہ ہے، سب واضح کر رہا ہے، اور اس پر کہتا ہے میں تحقیق کرتا ہوں، ڈیبیٹ کر لو مجھ سے، تو ہم نے کہا ایسے مقام پر تحقیق کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ تو سازش ہے کہ تحقیق کے ذریعے وہ ملعون اپنی گندگی پھیلائے۔ تو اس لحاظ سے یعنی جہاں ضرورت ہے کہ حکومت بتائے کہ اس سٹیٹ ہے اور اس سٹیٹ کے اندر فضائیں محفوظ ہیں، کوئی شیطان اپنی آواز ان فضاؤں میں نہیں بھیج سکتا، وہاں تو لگتا ہے کہ سٹیٹ ہے ہی نہیں، جنگل کا قانون ہے۔ اور جہاں نیکی کی آواز ہے اس پر پابندیاں ہیں کہ اوپر والے سپیکر نہ چلیں، جلسہ چوک میں نہ ہو، تقریر کرنے والے کا پیج بھی بلاک کر دو، ان کا جو سوشل میڈیا ہے اسے ختم کرو۔ عجیب صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب دیکھیے قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ بیان کرنے سے اگر تلوار یہاں بھی کسی نے رکھی ہوئی ہو تو پھر بھی چلنے سے پہلے پہلے جتنا بیان ہو سکا ہم کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو سید عالم تو یہ دھیان سے سنیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک آیت نہیں کہ اس کی ملعون کوئی تعویل کر کے غلط مطلب بتائے، تو بہت سی آیات ہیں اور سیاق و سباق ہم بتاتے ہیں اس کو کہ یہ کیسے ہے۔ غامدی جیسے اسلام دشمن لوگ، اس پر میں باقاعدہ ایک پروگرام بھی انشاءاللہ کروں گا اپنے اقامت دین کے اندر، اس کا مکمل آپریشن کروں گا اس مچھر کا کہ پھر وہ کہیں وہاں سے اڑ کے آگے چلا جائے۔ تو قرآن مجید برہان رشید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے جو احکام نازل کیے واضح طور پر ان میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اب اگر وہ جو کہہ رہا ہے کہ اس وقت کے، تو اس طرح تو پھر جو بھی اٹھے وہ کہے کہ یہ آج والا یہ نماز والا حکم ہمارے لیے نہیں، اس وقت تھا کہ وہاں اقیم الصلاۃ خطاب کا صیغہ ہے، سامنے جو لوگ تھے انہیں تھا، ہمیں تو کہا ہی نہیں گیا۔ تو یہ تو پھر ختم نبوت پہ حملہ ہوگا کہ بعد میں کوئی اپنی گھڑی ہوئی شریعت لا رہا ہے کہ سرکار کا دیا ہوا دین اس پہ حد لگا رہا، نہیں یہ اس وقت کے لیے حکم تھا، یہ اس وقت کے لیے حکم تھا۔ تو قرآن نے بتایا ہے کہ دوستی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ وجہ آج بھی موجود ہے، تو پھر ہم تو اس وجہ کو دیکھیں گے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن کے اندر وجہ یہ بتائی گئی، اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ممتحنہ میں سورہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا۔ اب ویسے تو ہر بندہ دشمن کو دشمن ہی سمجھتا ہے، لیکن یہ دشمنی ایسی تھی کہ اللہ کو پتا تھا کہ لوگوں نے دوڑنا ہے دوستی کرنے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، اور جو میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں
ان کو دوست نہ بنانا۔ کس بنیاد پر؟ اللہ فرماتا ہے تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم پیار کرنے کو دوڑتے ہو اور انہوں نے تو تمہارے نبی کے دین کو مانا ہی نہیں۔ قد کفروا بما جاءکم من الحق، جو تمہارے پاس حق آیا دین اسلام وہ اس کو نہیں مانتے، کفر کیا انہوں نے۔ تو پھر تم کیوں ان ساتھ دوستی کرنے میں اتنے تیار نظر آ رہے ہو؟ تو پتہ چلا کہ جو روکا ہے رب نے دوستی سے تو ان کے کفر کی وجہ سے روکا ہے۔ تو وہ کفر اس وقت جو یہودی تھا جس نے کلمہ نہیں پڑھا سرکار کا، یا جو کرسچن تھا جس نے سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ وجہ آج کے یہودی میں بھی ہے، بلکہ زیادہ ہے۔ اس وقت کی شرارتوں سے آج کے اہل کتاب کی 1000 درجہ شرارتیں زیادہ ہیں، گستاخیاں زیادہ ہیں، دشمنی زیادہ ہے۔ تو اس بنیاد پر قرآن نے تو قیامت تک کے لیے کہا ہے کہ ان سے دوستی نہیں کرنی، اور پتہ تھا کہ دوستی کے اسباب آئیں گے اور کچھ لوگ بے صبرے ہو جائیں گے کہ کرنے دو دوستی، ہمیں یہ مولوی نہیں کرنے دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت میں بتا دیا کہ مولویوں کی کیا مجال، دین اللہ کا ہے، انہوں نے تو صرف پڑھ کے سنانا ہے۔ تو پتا تھا کہ جب یہود نصارہ کے پاس پیسہ ہوگا، یہود نصارہ کے ویزے کی بڑی ویلیو ہوگی، یہود نصارہ کے پاس ڈنڈا بھی ہوگا، یہود نصارہ حسن و جمال کے رشتوں کے سے ذریعے بھی ورغلائیں گے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور دوستی کو چھوٹا جرم نہ سمجھنا کیونکہ صرف فرینڈ شپ ہے ہماری ان سے۔ اللہ نے حکم بیان کر دیا، فرما وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، مسلمان نہیں۔ پھر دوستی کر کے مسلمان نہیں رہے گا، پھر کرتا پھر دوستی۔ سرکار جب ناراض ہوتے تھے تو فَلْيَمَتْ إِنْ شَاءَ یہودیہ اور نصرانیہ، فرمایا اگر یہ کام نہیں کرتا وہ بندہ مر کھپ جائے یہودی بن کے یا نصرانی بن کے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سرکار نے اس وقت بھی فرمایا کہ جس بندے پہ حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا، لیٹ کرتا رہا، لیٹ کرتے 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 پھر موقع ہی نہیں ملا تو مر گیا، تو فرمایا کہ جس نے اس طرح کیا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ یہودیًا و نصرانیہ، مر جائے یہودی یا نصرانی ہو کر، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی توبیخ کی کہ جب رب توفیق دے تو جلدی کوشش کرو کہ فریضہ ادا ہو جائے، کوئی کیا پتا ہے کہ کب موت آ جائے۔ تو سرکار تو نفرت کے نشان کے طور پر بولتے تھے یہودی مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے، میرا کوئی تعلق نہیں اس سے۔ اور آج اس یہودی کے ساتھ پیار اور کرسچن کے ساتھ پیار کے لیے تبلیغیں کی جا رہی۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں رب نے کوئی قید نہیں لگائی، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں صحابہ سے لے کر آج تک کسی بھی مستند امام نے یہ دوستی والا حکم اس وقت کے یہود و نصارہ کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ اب صحابہ سے بڑھ کر دین کون جان سکتا؟ تو یہ شیطان کی سوچ ہے غامدی کی شکل میں کہ جس نے یہ کہا کہ صرف اس وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ تو مستقبل کو دیکھ کر فرما رہا تھا فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَض، میرے محبوب آپ دیکھو گے، اور فترہ کا ہے مخاطب ہر صدی کے، تم دیکھو گے، اے ہر صدی کے مسلمان تو دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ الذین، ان لوگوں کو دیکھے گا، فی قلوبہم مرض،
جن کے دل میں بیماری ہے انہیں تو دیکھے گا کیا کرتے ہوئے، یسارعون فیہم، وہ بڑے بے صبرے ہو کے دوڑ پڑیں گے یہود و نصارہ سے دوستی کرنے میں۔ تو اللہ نے خبر دی اور وہ بیماری والے یہ لوگ ہمیں سامنے نظر آئے۔ رب نے فرمایا جن کے دلوں میں مرض ہوگا، عربی میں مرض اور اردو پنجابی میں مرض، جو کہ زواد عربی میں ہے ہی نہیں، لغت الناطقین بالضاد، عربی کی تعریف یہ ہے کہ وہ زبان جس میں ضاد والا حرف موجود ہے، زاد ہے ہی نہیں۔ وہ جو غیر المغضوب علیہم پڑھے وہ قرآن کو پنجابی یا اردو میں پڑھتے ہیں، عربی میں زاد کوئی حرف ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری والے لوگ دوستی کی دلیلیں پیش کریں گے۔ اور دیکھو یعنی قرآن کی خبریں کتنی سچی ہیں۔ اس وقت رب نے فرمایا کہ اے ہر صدی کے مسلمان تو دیکھ لینا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہیں گے کہ دوستی کرو، کیوں لڑائی رکھی ہوئی ہے، تسلیم کر جو اسرائیل کو، کیا ضرورت ہے، دوستی کرو ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وہ دوستی کے لیے دلیلیں بھی دیں گے۔ کیا دلیل؟ یقولون، وہ کہیں گے نخشا ان تصیبنا دائرہ، اگر دوستی ان سے نہ کی تو وہ تو حملہ ہم پہ کر دیں گے، دوستی نہ کی تو ہم تو مارے جائیں گے۔ آج جو آسمہ حدید نامی خاتون نے بک بک کی اسمبلی میں، قرآن تو اس کی خبر دے رہا تھا، وہ جو دو دلیلیں دے رہی ہے کہ بچے مارے جا رہے ہیں شام میں، عورتیں ماری جا رہی ہیں، یہودی مار رہے ہیں، دوستی کرو تاکہ موت سے بچ جائیں، تو قرآن نے اس وقت کہا تھا کہ یہ وہ لوگ حوالہ دیں گے کہ نخشا، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم پہ کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ مصیبت سے بچنے کے لیے یہود سے دوستی کر لو، مصیبت سے بچنے کے لیے نصارہ سے دوستی کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ بیماری والے کہیں گے، یہ بیماری والے لوگ ہوں گے جو اس طرح کہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اس زمانے میں جو میرے فرمان پہ ڈٹے رہیں گے میں انہیں خوشخبری سناتا ہوں، فَأَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، وہ وقت بھی آئے گا اللہ فتح لانے والا ہے، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے ایک امر لانے والا ہے۔ تو پھر فرما فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، یہ دوستی کی دلیلیں دینے والے شرمندہ ہوں گے اور ڈٹ جانے والوں کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت تک کے دین ہے۔ اور دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے دوستی کے لحاظ سے جو وجہ بیان کی وہ بھی بتاتی ہے کہ یہ قیامت تک کے لحاظ سے تھا کہ دوستی نہیں کرنی۔ اس میں سورہ نساء میں آیت نمبر 138 اور 139 ہے، اللہ تعالیٰ سرکار سے فرماتا ہے بشر المنافقین، منافقوں کو خوشخبری سناؤ۔ یہ انداز قرآن کا ان کی تذلیل کے لیے ہے، یعنی جس طرح پنجابی میں کسی کو کہتے ہیں اس کو سزا مل رہی تو کہتے ہیں ہن ول گل ہی، تو مطلب حالانکہ وہ ول گل تے نہیں ہوندی، وہ تے خراب صورتحال ہوندی، لیکن ہن ول گل ہی تے اے دے وچ اس کی جو ہے وہ تضحیق توہین پیش نظر ہے۔ بشر المنافقین، میرے محبوب منافقوں کو آپ خوشخبری سنائیں، کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ خوشخبری ان کو سنائیں۔ ان کا جرم کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جرم ان کا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جرم ان کا یہ ہے مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی کرتے۔ یہ قرآن میں ڈیفینیشن ہے منافقت کی، اور اس پر ہے عذاب علیم کہ جو بھی کافروں سے دوستی کرتا ہے
کلمہ گو ہو کے اللہ فرماتا ہے یہ منافق ہے، اور صرف لفظ منافق پر کام نہیں ختم ہوگا، عذاب علیم اس کو ملے گا۔ اور پھر آگے کتنی حکمت بھری بات ہے، رب ذوالجلال دلوں کے بھید بھی جانتا ہے کہ جو دوستی کریں گے ان کے دلوں میں یہی ہوگا کہ اگر ہماری کسی یہودی یا نصرانی سے فرینڈ شپ ہو تو بڑی بات ہے، بڑی ویلیو ہے، بڑی عزت ہے کہ یہ بندہ عام نہیں، اس کا تو فلاں سیٹھ یہودی، وہ اس کا سسر ہے، فلاں اس کا دوست ہے، یعنی اس میں بندہ اپنی بڑی عزت محسوس کرے گا، اور پھر دوستی پہ دوستی کی جا رہی ہوگی۔ تو خالق کائنات نے فرمایا ان منافقین کو عذاب کی خوشخبری سنا دو، عذاب علیم ان کے لیے ہے۔ کون منافق؟ فرمایا جو کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرماتا اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، یہ عزت کی بھیک ان سے مانگتے، دوستی ان سے عزت کی وجہ سے کہ وہ بہت بڑے ہیں، ان کے ساتھ کرسی پہ ہم بیٹھے ہوں گے تو کیا ہماری شان ہے۔ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ یہود و نصارہ سے عزت کے لیے یہ سارے پیپر بیل رہے ہیں دوستی کے؟ تو خالق کائنات فرماتا ہے سن لو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت یہود و نصارہ کے ڈیرے سے نہیں ملتی، محمد عربی کے در سے ملتی ہے۔ دیکھو یعنی قرآن نے تو کھول کے بیان کر دیا کہ بیماری والے ایک تو یہ حوالہ دیں گے کہ اگر ان سے ہمارا خوشگوار تعلق نہیں بنتا، دوستی نہیں ہوتی، وہ ہمیں مار دیں گے۔ قرآن نے حوالہ دیا اور وہ بات ہی کر کے پاکستان کی پارلیمنٹ میں دوستی کی دعوت دی گئی۔ دوسرا کہ جب تک وہ ہمارا ہاتھ نہ پکڑیں اور ہمیں وہ دوست نہ بنائیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں اس دنیا میں۔ وہ ہمیں اگر دوست قرار دے دیتے ہیں تو پھر تو ہماری بڑی ویلیو ہے، پھر عزت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ عزت نہیں ہے۔ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ منافق اس طرح کی دوستی کی باتیں کرنے والے ان سے عزت کی بھیک مانگنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے جن کے پاس عزت ہو، عزت تو ان سے ملتی ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ تو ذلیل لوگ ہیں، یہ تو مغضوب ہیں، ان پر تو رب کا غضب ہے۔ جن کی اپنے پاس عزت نہ ہو تجھے کہاں سے دے گے؟ پر عزت ان سے نہیں ملتی، عزت اللہ اور اللہ والوں سے ملتی ہے۔ اس واسطے پھر قرآن نے آگے کھول کے بیان کر دیا للہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ ادھر عزت نہیں جدھر سے منافق لینا چاہتے ہیں دوستی کر کے، عزت کہاں ہے؟ ساری اللہ کے پاس ہے۔ تو ساری اللہ کے پاس ہے کہ یہ مطلب ہے کہ کسی اللہ والے کی نہیں، ساری اللہ کے پاس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بت کی نہیں، کسی طاغوت کی نہیں، کسی منافق کی نہیں، یہود کی نہیں، نصارہ کی نہیں، ساری اللہ کی ہے کا مطلب ہے اللہ کی ہے اور اللہ والوں کی ہے۔ کیونکہ قرآن آپس میں ٹکراتا تو نہیں نا کہ تین جگہ یہ کہ عزت ساری اللہ کی ہے، چوتھی جگہ کہتے للہ ولرسولہ وللمؤمنین، تو پتہ چلا اس نے پہلے بھی رد اپنوں کی عزت کا نہیں کیا تھا، غیروں کی عزت کا کیا تھا، اور پھر کہا عزت تو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ہر مومن کی ہے۔ تو اللہ نے کہا منافقوں ادھر سے عزت لینا چاہتے ہو اپنے گھر میں عزت لو، ان سے دوستی نہ کرو تو گھر میں تمہیں عزت ملے، کلمہ صحیح ہو جائے۔ تو اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے متعدد مقام ایسے واضح کر دیے، یہاں تک کہ ایک تو ہے نا کوئی دوسرا
دور کا یہودی یا نصرانی ہے، قرآن نے چلتے چلتے کہا اگرچہ تیرا باپ ہو، تیرا بیٹا ہو، پھر بھی دوستی نہیں کر سکتے۔ اب یہ مفتی بیچارے کی کیا مجال، یہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ خالق کائنات کا سورہ توبہ میں فرمان ہے، آیت نمبر 23، خطاب پر ایمان والوں کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جیسے پہلے کہا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو تم نے دوست نہیں بنانا یہود و نصارہ کو۔ اب توبہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ ویسے تو قرآن نے باپ والدین کا ادب اتنا بتایا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے حسن سلوک کا حکم دیا، لیکن یہاں کیا ہے، فرمایا اپنے باپ کو دادے کو مت دوست بنانا، ادھر اتنا کہ اف بھی نہ کہو اور ادھر کے دشمنی رکھو ان سے، کیوں؟ فرما ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو تم نے ان سے پیار کر کے کیا لینا ہے؟ جرم ان کا کیا بتایا؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیے ہوئے ہیں، وہ تیرے اللہ کو نہیں مانتے، وہ تیرے پیغمبر علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور تو ان سے دوستیاں کرنا چاہتا۔ قرآن نے کہا تیرا بھائی ہو، تیرا باپ ہو، اگر تو نے مومن رہنا ہے تو ان سے بھی دوستی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، لا تتخذوا آباءکم، کہ اپنے آبا کو، و اخوانکم، اپنے بھائیوں کو، خونی رشتہ دار نہ پکڑو ان کو، کیا اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دے رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بتایا، فرما وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اے مسلمانوں تم میں سے جس نے اپنے کافر باپ سے، کافر بھائی سے، بیٹے سے، کسی رشتہ دار سے پیار کیا، تو رب فرماتا ہے پھر قیامت کے دن محمدی مصطفی غلاموں میں نہیں ہوگا، کافروں میں اٹھے گا۔ اتنا سخت معاملہ ہے یہود و نصارہ سے دوستی کا، جس کے لیے آج پاکستان کے ایوانوں کے اندر دھاندلی کی جا رہی ہے، اور پھر غامدی جیسے شیطان یہ گھڑ رہے ہیں کہ یہ جو دوستی سے روکا گیا تھا اس وقت کے لحاظ سے تھا، آج نہیں ہے۔ یہ کتنی آیات کا انکار ہے، اور یہ دین بدلنے کے لیے دین پر حملہ ہے۔ قرآن میں قید لگانا یہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کام ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی قید نہیں لگا سکتے کہ یہ حکم فلاں کے لیے، یہ حکم اس کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے جو رب نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا، اور آج غامدی کہے کہ نہیں صرف اس وقت کے جو یہود و نصارہ تھے ان سے ناجائز تھی، اب جائز ہے، تو یہ انکار قرآن ہے، کفر ہے، کیونکہ یہ اپنی طرف سے وہ قید لگا رہا ہے۔ قرآن کی ساری آیات خود اس قید کی کہ صرف اس وقت کے یہودی مراد تھے، خود قرآن اس کا رد کر رہا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کا رد کر رہی ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے، اس نے کہا کہ ان کے لیے تو نماز میں تم آل ابراہیم پر صلاۃ بھیجتے ہو اور بعد میں مرد آباد کہتے ہو جلوس کے اندر، تو یہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا ان لوگوں کو پتہ نہیں، حالانکہ وہ رحمت ہے سارے جہانوں کی رحمت ہے۔ جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہود کو اندر سے پتا تھا، جو کہ سرکار کے آنے سے پہلے بھی
جنگوں میں مدد کے لیے نام سرکار کا لیتے تھے. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ قرآن میں ہے کہ جنگ ہوتی تھی تو کہتے تھے اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تو دنیا میں بھیجنا ہے تو انہیں ان کے صدقے ہمیں فتح دے دے. تو رب فتح دے دیتا تھا. تو جب سرکار آئے اور یہ اکڑ گئے تو پھر اللہ نے فرمایا پہلے انہی کے نام سے تم اتنی دیر کھاتے پیتے رہے ہو مجھ سے لے لے کے کہ تم نے مر کھپ جانا تھا, ان کے صدقے تمہیں فتح ملتی رہی, اور اب ان کا تم کلمہ ہی نہیں پڑھ رہے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. جب آئے ان کے پاس وہ جن کو وہ پہلے سے پہچانتے تھے, کفروا بِهِ, کفر کر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. لعنت ہو تم پہ, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے کلمہ نہیں پڑھا. اب یہود بار بار قرآن میں آیا ان پر ذلت ہے, ان پر لعنت ہے, تو انہیں اس بات کا یقین تھا کہ نبی یہ سچے ہیں, لیکن حسد بغض جو انہوں نے گھڑا ہوا تھا اس کے پیش نظر اگلی باتیں کر رہے تھے. چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کی زبان سے اگر ہمارے بارے میں رحمت کے لفظ نکل جائے نا تو پھر یہ جتنی لعنتیں ہیں اس کے مقابلے میں بچاؤ ہو جائے گا. سوچ دیکھو. اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم سیدھے آ کے بیٹھ جائیں اور کہے کہ جو کچھ بھی ہم پہ شرط لگاتے ہو ہم مانتے ہیں, ہمارے لیے رحمت کی دعا کر دو. یعنی اندر سے اکڑے ہوئے بھی تھے, جھکنا بھی نہیں چاہتے تھے. تو انہوں نے ایک طریقہ سوچا کہ دین اسلام میں جب کوئی چھینک مارتا ہے تو پاس بیٹھا ہوا جب سنتا ہے یہ کہتا الحمدللہ, مارنے والا چھینک, وہ کہتا یرحمک اللہ, خدا تجھ پہ رحم کرے. تو کہنے لگے ویسے تو ہم ان سے ریکویسٹ نہیں کر سکتے چونکہ ہم ان سے دشمنی کر رہے ہیں, تو رحمت کی اگر دعا ان کی زبان سے نکلے تو بیڑا پار ہو جائے گا, ساری لعنتیں پھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی. تو لہٰذا یہ کرو کہ تحریک چھینک مار چلاؤ کہ جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں وہاں جا کے چھینک مارو. تو جب وہ اپنی امت کو کہتے ہیں کہ چھینک مارنے والے کے لیے یرحمک اللہ کہو تو وہ یرحمک اللہ کہیں گے, ہمارا کام بن جائے گا. یعنی کتنی گندی سوچ ہے یہود کی. دعا بھی فراڈ سے لینا چاہتے ہیں, کاش کہ سیدھے آ جاتے تو کام بن جاتا. چھینک کے ذریعے سے کہ وہ یرحمک اللہ کہیں گے ہمارے لیے کام بن جائے گا ہمارا. حدیث صحیح کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں, یہ بند کر دو. حدیث حسن صحیح. کان الیہود یتعاطسون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی یہ کوئی خیالاتی پلاؤ نہیں ہے, سند حسن صحیح سے یہ ثابت ہے کہ یہود آتے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یتعاطسون, ایک دو نہیں کئی باری باری آ کے موقع بموقع چھینکیں مارتے تھے. اور چھینک جو ہے وہ یعنی تکلف سے بھی ماری جا سکتی ہے, ضروری نہیں کہ جب چھینک آئے تو وہی, اس کے علاوہ بھی کئی طریقے ہیں چھینک کے. تو وہ تیار ہو کے آتے تھے تو سرکار کے پاس چھینک مارتے تھے کہ یہ سنے تو کہیں یرحمک اللہ, اور تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے چھینک کیوں مارتے تھے؟ یرجون, یہ امید رکھتے ہوئے, ان یقول لہم, کہ سرکار ان کے لیے فرما دیں یرحمکم اللہ, خدا تم پہ رحم کرے. رحمت ہے سارے جہانوں کی مگر چال سمجھتے ہیں شیطانوں کی. دیکھو یہ یعنی رحمت بھی لینا چاہتے ہیں, غلام بھی نہیں بننا چاہتے, چھینکیں مار کے سرکار سے دعا لینا چاہتے ہیں. تو حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سرکار آگے یرحمکم اللہ نہیں فرماتے تھے, یرحمک اللہ یا یرحمکم اللہ, یعنی کم اللہ ہے جمع کے لیے, کلہ ہے ایک کے لیے,
کلے کے لیے کلّا عربی کا، یرحمو کلّا، خدا تجھ پہ رحم کرے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے نہیں انہیں فرماتے تھے، آخر نبی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ رحمت کے لائق کون ہے، رحمت کے لائق کون ہے۔ فراڈ نبوت سے کر جائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ چھینکے مار کے تو رحمت لے جائے؟ رحمت لینے کے لیے غلامی کرنی پڑتی ہے۔ رحمت ہے سارے جہانوں کی۔ تو سرکار فرماتے ہیں وَمَا مِن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا مَرَضَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، فرمایا کائنات کی ہر شے، درخت، چرند، پرند، پتھر، پتے، سوائے سرکش انسانوں اور جنوں کے، کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ہے سرکار کی۔ اب رحمت ملنے پہ آئے تو چیونٹی کو بھی ملے، چڑیا کو بھی ملے، آسمان کو بھی ملے، زمین کو بھی ملے، کہ سرکار کی آمد پہ ہر چیز اپنے اپنے انداز میں خوشی مناتی ہے۔ ملنے پہ آئے تو مکھی کو بھی مل جائے، جس کا ذکر قرآن میں آ جائے ناموس رسالت کے تحفظ کی وجہ سے، مکھی کا، لیکن نہ ملے تو انسان کو بھی نہ ملے۔ اب میلاد مناتا نہیں، رحمت ڈھونڈتا ہے، رحمت کی ریسپیکٹ کرتا نہیں، رحمت ڈھونڈتا ہے۔ یہ شروع سے یہودی سوچ ہے، اور یہودی چھینک مار کے رحمت لینا چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یرحمک اللہ نہیں فرماتے تھے، بلکہ فرماتے تھے یہدیکم اللہ، رب تجھے ہدایت دے تو میرا کلمہ پڑھ جاؤ۔ رحمت تب ملنی ہے، تم بذریعہ چھینک رحمت لینا چاہتے ہو، نہیں، غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو۔ چونکہ تم آگے ہو تو میں خالی نہیں بھیجوں گا، دعا تمہاری ہدایت کی کر رہا ہو کہ تم یہودیت چھوڑ جاؤ۔ میرے در سے دعا تجھے ہے، تجھے رب ہدایت دے، تجھے رب ہدایت دے، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اور یہ شرارتیں جو تم کرتے ہو رب تجھے اصلاح کر کے ان سے دور کر دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو دستور یہ پڑھایا ہوا تھا کہ چھینک مارنے والے نے الحمدللہ کہنا ہے، سننے والے نے یرحمک اللہ کہنا ہے، اس نے پھر آگے یہدیکم اللہ کہنا ہے۔ لیکن جب یہود نے چھینک ماری تو سرکار نے فرمایا میں نے یرحمک اللہ نہیں کہنا۔ اور آج کلمہ پڑھ کے یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم یہود کے لیے رحمت بھیجیں نمازوں میں۔ کس قدر بگڑے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ ہاں ہم تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں، جیسے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رب انہیں ہدایت عطا فرما اور ان کے کفر کے تالے ٹوٹ جائیں، شرک کے تالے ٹوٹ جائیں، اور 12 ربیع الاول شریف کا فیض ان کے سینوں میں داخل ہو جائے۔ اس بنیاد پر یہ حالات حاضرہ میں، یعنی ہفتہ 7 دن کہ اتنے حملے ہوتے ہیں کہ کس کس کا بندہ رد کرے۔ یہ تم نے جو خربوزوں کی نگرانی پہ گیدڑ بٹھایا، اس نے اگلے دن وزیر اعظم ہاؤس میں ہولی منائی، اور اس کو یہ پتہ نہیں جانور کو کہ اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ غیر مسلموں کا شعار، ان کی پوجا پاٹ، اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب باز آتے نہیں، قدم قدم پہ کفر کرے، پھر کہتے ہیں یہ مولوی ہمیں نہیں چھوڑ رہے، ان کے ہر وقت فتوی چلتے رہتے ہیں۔ اب ہم نہ بولیں تو کیا اپنا ایمان کیسے بچائیں؟ کیونکہ ہماری تو ڈیوٹی ہے کہ جب دیکھیں کہ کوئی نابینا کنویں میں گر رہا ہے تو ہم اسے بتائیں آگے کنواں ہے، پیچھے ہٹ جا،
یا کوئی گرا ہے تو اسے کہیں باہر نکل پکڑ کے، پھر بھی کسی کی مرضی ہے ڈوبنے کی تو ڈوب جائے، لیکن ہمیں تو پھر ریکارڈ میں آ جائے گا نا قیامت کے دن انہوں نے تو کوشش کی تھی، یہ تو گونگے نہیں بنے تھے، انہوں نے تو بتا دیا تھا۔ تو اس بنیاد پر منبر کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، انگاروں سے کھیلنا، انگاروں کا مقابلہ کرنا، روزانہ ایک نئے محاذ پر ایک نئے فتنے کے جواب میں پوری تیاری کے ساتھ اس کا منہ بند کرنا، یہ کوئی چھوٹا جہاد نہیں، جہاد اور بڑی اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نہ ہو تو ایک خاکی بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ اتنی حکومتوں، صرف ایک نہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں جو کچھ ہوتا ہے۔ اب گزشتہ رات جو راول پنڈی میں ہمارا اجتماع تھا، اس میں اس سے پہلے ہری پور ہزارہ میں عقیدہ توحید سیمینار تھا، تو ہم نے وہ نظریہ توحید جس بیس پر نجد والوں نے سعودی عرب پہ قبضہ کر کے سعودی عرب بنایا، اس نظریہ توحید کو جو ان کا گھڑا ہوا ہے قرآن مجید سے رد کیا کہ مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں، مددگار ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو بھی مددگار ہو وہ اللہ ہی ہو۔ اللہ چاہتا ہے تو خود کرتا ہے مدد، چاہتا ہے تو اپنوں سے کروا دیتا ہے۔ اللہ ہونے کا مطلب ہے واجب الوجود ہونا، مستحق عبادت ہونا۔ اب ادھر لرزہ طاری ہے ان پر کہ میرے کلپ چلا چلا کے میری ایک ایک بات کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے یہ بھی کہا، اس نے یہ بھی کہا، اس نے یہ بھی کہا۔ یہ دو چار محاذ نہیں، وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، واریہ سماج ہو، وہ قادیانی ہو، وہ رافضی ہو، وہ خارجی ہو، یا پھر ہمارے اندرونی ایریے کا کوئی بگڑا ہوا ہو، تو ہر ایک بات پر رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان سپوتوں کو جنہیں سال ہو گیا ہے، گزشتہ سال ربیع الاول شریف کی 6 تاریخ کو، جو کل کی تاریخ تھی، فیض آباد میں حلف نامہ ختم نبوت میں تبدیلی کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ٹھنڈی راتوں میں انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا، لاشیں تڑپے ان کے اس اسلامی سلطنت کے اندر۔ مگر افسوس یہ ہے آج تک ان کی ایف آئی آر بھی قابل ذکر نہیں کٹ سکی۔ ایک ایف آئی آر کٹی ایسی تو کسی کی مرغیاں مر جائیں وہ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہاں تو شہید ہیں خیر الامت کے، اور نہ جے آئی ٹی، نہ کوئی پیشی، نہ کوئی گرفتاری کسی مجرم کی۔ ان شہیدوں کا خون سوال کر رہا ہے آج۔ حلف نامہ ختم نبوت میں تبدیلی ہوئی تھی، کوئی چھوٹا سا کام نہیں تھا۔ کہاں گئے مجرم سارے؟ کیا سزا ہو گئی ہے ان کو؟ سزا تو تب ہونی تھی، پتہ چلتا ہے کون کون۔ تو ابھی تک تو تعین بھی نہیں ہوا، تعین بھی نہ ہوا، ادھر جاننے چلی گئیں۔ ایک استعفے کی آڑ میں سارے مجرم چھپائے گئے۔ ایک شخص کا استعفیٰ جس کی سہولتیں پھر بھی واپس نہ لی گئیں، اور ادھر مجرم سارے اس ایک استعفیٰ کے نیچے چھپے۔ انہوں نے پھر الیکشن بھی لڑا، وہ پھر اسمبلیوں میں پہنچ گئے۔ اور ادھر شہید جنہیں اس دھرنا قیادت کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ 20 لوگ شہید ہو گئے، تو 8 کے سوا کسی کا جسم بھی نہیں ملا ان شہیدوں میں سے جنہیں 20 کہا گیا۔ ایف آئی آر نہیں کٹی، آج ان کا خون جھنجھوڑ رہا ہے اس وقت کے ظالم حکمرانوں کو اور دھرنا قیادت کو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں، اگر اپنے بچوں کا خون ہوتا تو تمہیں پتہ ہوتا شاید۔ یہ ختم نبوت کے متوالے کیا کیکروں کے پتے تھے جو جھاڑ دیے گئے، یا کوئی کسی سوراخ سے نکلے ہوئے کیڑے مکوڑے تھے؟ نہیں، یہ خیر الامت کے فرد
आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले थे। अगरचे ये कौम तो तैयार है, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जो भी आए इन्हें फड़का के रख दे और आगे कोई पुरसाने हाली ना हो। इनका खून इतना सस्ता है। इस बुनियाद पर इनका किसास, इन शहीदों का किसास, मैंने उस वक्त भी आवाज बुलंद की तो धरना क़यादत कह रहे हमारे शहीद है, हम कर लेंगे, हम FIR कटवा के बदला लेके छोड़ेंगे। अभी तक मुर्गियों वाली FIR कटवा के चुप करके बैठे हैं। कभी अब कल वो दिन था तो कौम को पता ही नहीं चला कि साल गुजर गया उन शहीदों को, और वो दिन गुजर गया। मैं रात वहां फातिहा खानी के लिए फैजाबाद में हाजिर हुआ। रात पिंडी में कॉन्फ्रेंस में इस बात को उजागर किया कि हम शहीदों को भूले नहीं है, और अल्लाह की लाठी बेआवाज है। उस वक्त के हुक्मरान जिल्लत का मजा चख रहे हैं, और इस वक्त जो बैठे हैं इन्हें हम कह रहे हैं कि इबरत हासिल करो उनसे। अमेरिका तुम्हें नहीं बचाने आएगा। रब की लाठी के सामने अमेरिका की क्या मजाल है। करोड़ अमेरिका नबी के गद्दार को पनाह नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह अल्लाह है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है और वो बड़ा गैरत वाला है। इस बुनियाद पर हालात हाजिरा के अंदर जो जिम्मेदारियां हैं तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहरीक लब्बैक इस्लाम की, उन्हें निभाना है। ये गुफ्तगू मैं सिर्फ तमहीद बयान कर सका, चूंकि अतवार के दिन, अतवार है ना 12 रबीउल अव्वल शरीफ, बुध के दिन, ये जो कि हमारा जो चौक है पीपर कॉलोनी का चौक, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौक, जहाँ सालाना 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सालाना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर इंशाअल्लाह इस मजमून को तफसीलन बयान किया जाएगा। तो आप सारे हजरात ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ को चौक में अपनी हाजिरी लगवानी है। यानी यहां तुम बैठे हो, जिनका तुमने दिल जलाना है, वो यहूदो नसारा जो सरकार की फिल्में बनाकर इंतजार में है कि कितनी कमी आई है आशिकों में हमारे गंदगी की वजह से जो हमने फैलाई थी, तो तुमने इकट्ठे होकर बताना है कमी नहीं आई, पहले से भी आशिकों में इजाफा हो गया है। तो बाहर खुले इज्तिमा की और हैसियत होती है, वहां तुम्हारे सर गिने जाएंगे दुश्मनों की तरफ से भी, और अर्श का कैमरा भी तुम्हें देखेगा, और मदीना मुनव्वरा में भी हाजिरी लगेगी। इस बुनियाद पर सब ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ शाम को, यानी 12-13 की जो दरमियानी रात है, जिस दिन पहले जुलूस होगा और बाद में ये पीपल्स कॉलोनी के चौक मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सालाना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब ने उसमें शिरकत करनी है। इंशाअल्लाह मैं भी हाज़िरी दूंगा। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल